چند دن کی شہرت کہیں پوری امت کے لیے نقصان نہ بن جائے۔ کچھ سیکنڈ کی یہ ویڈیو کلپ پہلے آپ دیکھیے، پھر مکمل بات بتاتے ہیں۔ میں روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے کرم کے ساتھ جیتا ہوں۔ بخشنے والے کا معاملہ ہے، میرے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، تیسرے آدمی کا کیا دخل اس میں؟ وہ دعوت کا حقدار ہے، دے تو ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسی شہرت بہت کم وقت میں مل جاتی ہے جس کے بارے میں اس نے خود بھی نہیں سوچا ہوتا۔ چند دنوں میں سوشل میڈیا پر نام مشہور ہو جاتا ہے، لوگ ویڈیوز بنانے لگتے ہیں، یوٹیوبرز اور رپورٹرز انٹرویو کے لیے آنے لگتے ہیں، اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہر بات اہم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہرت جتنی جلدی ملتی ہے، اسے سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جنتر منتر کے احتجاج کے دوران کچھ مسلم نوجوان اپنی خدمات، اپنی سرگرمیوں اور اپنی جوشیلی گفتگو کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ ان میں سے بعض نوجوان نے یقیناً اپنی قوم کے لیے وقت دیا، محنت کیا، قربانیاں پیش کی، ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفان نامی شخص جس کو اچانک سے یہ شہرت ملی، کہیں یہ شہرت ان کے لیے آزمائش تو نہیں؟ کیونکہ شہرت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ جو بات اپنے دوستوں کے درمیان کہتے ہیں وہ صرف چند لوگوں تک محدود نہیں رہتی۔ آپ کا ایک جملہ کیمرے میں ریکارڈ ہو سکتا ہے، ایک کلپ وائرل ہو سکتا ہے، اور پھر وہی بات ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ ایسے میں انسان کو اپنی زبان، اپنے الفاظ اور اپنے عقیدے کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب مختلف یوٹیوبرز، رپورٹرز، اینکرز اور سوشل میڈیا چینلز آپ سے سوالات کر رہے ہوں۔ یاد رکھیے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر بات کو کیمرے کے سامنے بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بولنے سے پہلے کسی صاحب علم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں جذبات نہیں بلکہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا بہترین جواب یہی ہوتا ہے، اس معاملے میں اہل علم سے مشورہ کر کے بات کروں گا۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ ہمیں اپنے ان نوجوانوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے جو قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کی شہرت آپ کی ذاتی ملکیت نہیں رہی۔ اب آپ کی ہر بات کا اثر پوری قوم پر پڑ سکتا ہے۔ آپ کے جوش میں کہے ہوئے الفاظ سے کسی کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کی قربانی پر پانی بھی پھر سکتا ہے، کسی غلط فہمی کو تقویت بھی مل سکتی ہے، اور مخالفین کو ہمارے خلاف ایک نیا جواز بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے قوم کے درد مند علماء، دانشور اور باشعور حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے یعنی کہ عرفان جیسے نوجوانوں سے ملاقات کریں، انہیں تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے محبت اور حکمت کے ساتھ سمجھائے، انہیں بتائیں کہ شہرت ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی۔ اور نوجوانوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے، آپ نے اگر قوم کے لیے کوئی کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے۔ ہر انٹرویو میں اپنی قابلیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ہر سوال کا فوری جواب دینا ضروری نہیں، اور ہر وائرل ہونے والی بات کامیابی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خاموش رہ جانا بھی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنی دینی شناخت کی حفاظت کیجیے۔ دنیا کی شہرت چند دن کی ہوتی ہے، لیکن انسان کے الفاظ کا اثر بہت دور تک جا سکتا ہے۔ اس لیے جوش کے ساتھ ہوش بھی چاہیے، جذبے کے ساتھ علم بھی چاہیے، اور شہرت کے ساتھ ذمہ داری بھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روکیں نہیں بلکہ صحیح سمت دکھائیں، ان کے جذبے کو ختم نہ کریں بلکہ اسے علم، حکمت اور دینی شعور کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو صرف نعرے لگانے والے نہ ہوں بلکہ اپنی زبان، اپنے ایمان اور اپنی قوم کی عزت کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو حکمت، بصیرت اور دینی شعور عطا فرمائے، انہیں اپنی شہرت کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے امت کے لیے خیر کے دروازے کھولے۔ آمین۔
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کیا اچانک ملنے والی شہرت نوجوانوں کے لیے آزمائش بن سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر سنجیدہ گفتگو ضروری ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ شکریہ۔